باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ دوسرا سیموئیل نبی کی کتاب اس کا 24 باب مردم شماری۔ اور خداوند کا غضب پھر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے داؤد کو بھارا اور کہا، جا اور اسرائیل اور یہودا کا شمار کر۔ تو بادشاہ نے لشکر کے سردار یوآب سے جو اس کے ساتھ تھا کہا کہ اسرائیل کے سب قبیلوں میں دان سے لے کے بحر شبا تک گھوم اور لوگوں کو گن تاکہ میں جانوں کہ لوگوں کا شمار کتنا ہے۔ تو یوآب نے بادشاہ سے کہا کہ خداوند تیرا خدا لوگوں کو جتنے وہ ہیں 100 گنا اس سے زیادہ کرے اور میرے آقا بادشاہ کی آنکھیں دیکھیں۔ لیکن میرے آقا بادشاہ نے کیوں اس بات کا ارادہ کیا؟ اور بادشاہ کی بات یوآب اور لشکر کے رئیسوں پر غالب آئی۔ تو یوآب اور لشکر کے سردار بادشاہ کے پاس سے نکلے تاکہ اسرائیل کے لوگوں کا شمار کریں۔ تب وہ اردن کے پار گزرے اور ارور سے جو وادی میں ہے جاد کی راہ سے یزیر سے ہو کر چلاد میں پہنچا، پھر ہوتیوں کے ملک میں قدیش جا کر آگے دان میں آئے اور دان سے صدون کی طرف پھرے، پھر حسین سور اور ہوویوں اور کنانیوں کے تمام شہروں میں آئے، پھر یہودا کے نجبہ کو بحر شبا تک نکل گئے۔ اور جب سارے ملک میں گھوم چکے تو 9 مہینے اور 20 دن کے بعد یروشلم کو واپس آئے۔ اور یوآب نے لوگوں کے شمار کی کل میزان بادشاہ کو دی، تو اسرائیل کے 8 لاکھ آدمی بہادر تلوار چلانے والے اور یہودا کے 5 لاکھ مرد تھے۔ اور لوگوں کا شمار کرنے کے بعد داؤد کا دل بے چین ہوا، اور داؤد نے خداوند سے کہا، جو کچھ میں نے کیا اس میں نے بڑا گناہ کیا۔ اے خداوند اپنے بندے کے گناہ کو معاف کر، کیونکہ میں نے بڑی بے وقوفی سے یہ کام کیا۔ جب داؤد صبح کو اٹھا تو خداوند جاد نبی سے جو داؤد کا غیب بین تھا ہم کلام ہوا اور کہا، جا اور داؤد سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے، میں تیرے سامنے 3 ہفتے رکھتا ہوں، تو اپنے لیے ان میں سے ایک چن لے تو وہ میں تجھ پر نازل کروں گا۔ تب جاد داؤد کے پاس آیا اور اسے خبر دی اور کہا، تجھ پر تیرے ملک میں 3 برس کا قحط آئے، یا تو اپنے دشمنوں کے آگے 3 مہینے بھاگتا پھرے اور وہ تیرا پیچھا کرے، یا تیرے ملک میں 3 دن وبا پڑے۔ اب تو سوچ لے اور دیکھ کہ میں اپنے بھیجنے والے کو کیا جواب دوں۔ داؤد نے جاد سے کہا کہ یہ میرے لیے نہایت وقت کی بابت ہے، پر ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑیں، کیونکہ اس کی رحمتیں بہت ہیں اور میں آدمیوں کے ہاتھ میں نہ پڑوں۔ سو داؤد نے وبا قبول کی، اور خداوند نے اسرائیل پر صبح سے لے کر مقررہ وقت تک وبا بھیجی۔ سو لوگوں میں سے دان سے لے کر بحر شبا تک 70,000 آدمی مر گئے۔ اور جب فرشتے نے اپنا ہاتھ یروشلم پر بڑھایا کہ اسے تباہ کرے، تو خداوند نے اس کی مصیبت پر ترس کھایا، اور فرشتے کو جو لوگوں کو ہلاک کر رہا تھا کہا، بس اپنا ہاتھ تھام۔ اور خداوند کا فرشتہ اورونا یبوسی کی کھلیان کے پاس تھا۔ اور جب داؤد نے اس فرشتے کو دیکھا جو لوگوں کو مار رہا تھا، تو خداوند سے کہا
کہ میں ہی ہوں جس نے گناہ کیا اور میں ہی نے بدی کی، پر ان بھیڑوں نے کیا کیا؟ سو تیرا ہاتھ میرے خلاف اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو۔ اور اس روز جاد داؤد کے پاس آیا اور اس سے کہا، جا اور اورونا یبوسی کے کھلیان میں خداوند کے لیے ایک مذبح کھڑا کر۔ تب داؤد گیا جیسا جاد نے خداوند کے حکم کے مطابق کہا، اور اورونا نے نگاہ کی تو بادشاہ کو اور اس کے خادموں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اورونا باہر نکلا اور اپنا منہ زمین پر رکھ کر بادشاہ کو سجدہ کیا۔ اور اورونا نے کہا، میرا آقا بادشاہ اپنے خادم کے پاس کیوں آیا ہے؟ تو داؤد نے کہا، تاکہ تجھ سے کھلیان خریدے اور خداوند کے لیے اس میں مذبح بناؤں، تاکہ لوگوں میں سے وبا بند ہو جائے۔ اورونا نے داؤد سے کہا، میرا آقا بادشاہ لے اور جس طرح اس کی آنکھوں میں اچھا ہو نظر گزارن۔ دیکھ، سوختنی قربانی کے لیے بیل اور دونے کی چیزیں اور بیلوں کا سامان ایندھن کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ اورونا نے بادشاہ کو دیا۔ اور اورونا نے بادشاہ سے کہا، خداوند تیرا خدا تجھے قبول کرے۔ تو بادشاہ نے اورونا سے کہا، یوں نہیں، بلکہ میں تجھ سے قیمت دے کر خریدوں گا، اور میں خداوند اپنے خدا کے لیے سوختنی قربانیاں مفت کی نہ چڑھاؤں گا۔ سو داؤد نے کھلیان اور بیل چاندی کے 50 مسکال سے خرید کیے، اور وہاں پر داؤد نے خداوند کے لیے مذبح بنایا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے چڑھائے۔ سو خداوند نے ملک پر مہربانی کی اور اسرائیل سے وبا موقوف ہو گئی۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر۔ آمین۔